بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں صرف ایک دن کا وظیفہ ہے جو آپ کے محبوب کو آپ کی محبت میں پاگل کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، نکاح کا مقصد ہے، شادی کا مقصد ہے، اپنے جائز رشتوں کو واپس لانے کا مقصد ہے، تو یہ سورہ یاسین کی 9 آیات کا وظیفہ ہے۔ ان 9 آیات کو ایک خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد چند دعائیہ الفاظ ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا اس کا عمومی طریقہ ہے جو میں ابھی آپ کو بتا دوں گا۔ دوسرا اس کا خاص طریقہ ہے جس میں آپ محبوب کے نام کے اعداد معلوم کرتے ہیں، پھر ان اعداد کی تعداد کے مطابق اس وظیفہ کو پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ اعداد نکالنے والا طریقہ ہے، اس کی طرف آپ نہ جائیں، بلکہ جو عمومی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بارہا یہ وظیفہ بہت سارے بہن بھائیوں کو دیا، انہوں نے اسے کیا، زیادہ لوگوں کو عمومی طریقہ سے فائدہ ہوا، اس لیے میں یہاں بھی عمومی طریقہ بتاؤں گا، لیکن مستقبل میں آنے والی ویڈیوز میں میں کوشش کروں گا کہ اعداد کے ذریعے اس وظیفہ کو پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور طریقہ کار کے مطابق اس کو کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح اس وظیفہ کی طاقت آپ کے محبوب کو کھینچ کے آپ کے پاس لے کے آتی ہے اور آپ کی محبت میں اس طرح سے تڑپاتی ہے کہ آپ خود کہیں گے کہ یہی وہ شخص ہے جو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا اور اب اپنی ہی زبان سے بول کے کہہ رہا ہے کہ یہ میری محبت میں تڑپ چکا ہے یا تڑپ چکی ہے اور مر رہا ہے، اور اپنی زبان سے بول کے کہہ رہا ہے کہ اگر میرا آپ کے ساتھ نکاح نہ ہوا تو میرے لیے زندہ رہنا مشکل ہوگا۔ لیکن اس میں اس بات کا بھی خیال رکھیے گا کہ آپ کے محبوب کا آپ کے ساتھ رابطہ کرنا ممکن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ وظیفہ کر کے کسی شخص کو تڑپا دیں اور پھر اس کے لیے آپ سے رابطہ کرنا بھی ممکن نہ ہو۔ ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جب اس وظیفہ کے اثرات مکمل ہو جاتے ہیں تو ان کی واپسی نہیں ہوتی، تو آپ اسے فقط اس شخص کے لیے ہی کیجیے گا جس کے دل میں محبت پیدا کر کے پھر آپ اس سے نکاح بھی کریں گے۔ اس وظیفہ کو عموماً کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے بعد، بصورت دیگر منگل کے دن کے علاوہ کسی بھی دن فجر کی نماز کے بعد یا پھر ظہر کی نماز کے بعد اس وظیفہ کو پڑھیں۔ ان 2 اوقات کے علاوہ کسی وقت میں اس وظیفہ کو نہ پڑھیں۔ پڑھنے کو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بہترین نتائج انہی اوقات میں ملیں گے کیونکہ اس وظیفہ کے موکلات ان اوقات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، اس وقت آپ کو اپنی سکرینز پر سورہ یاسین نظر آ رہی ہے۔ اس کی پہلی 9 آیات کو آپ نے خاص طریقہ سے پڑھنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے خاموشی والی جگہ کو دیکھنا ہے، جہاں پہ خاموشی ہو، کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے کوئی آپ کو نہ بلائے۔ بہتر ہے کہ اگر محبوب کی تصویر موجود ہے تو کم از کم 2-3 دفعہ اس کو دیکھ کے اپنا تصور بہترین بنا لیں۔ بصورت دیگر آنکھیں بند کر کے یہی سمجھیں کہ محبوب بالکل آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہا ہے، خود محبت کا اظہار کر رہا ہے اور نکاح کے لیے کہہ رہا ہے۔ نکاح کی نیت کے علاوہ اس وظیفہ کو نہیں کرنا۔ اس طرح نیت بنا لینے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لفظ مبارک یاسین 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 اس کو 7 مرتبہ دہرانا ہے، اور 7 مرتبہ دہرا لینے کے بعد اگلی آیات کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا
فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو آپ نے لفظ مبارک لا یبصرون تک اس سورہ مبارک کی تلاوت ایک مرتبہ کر لینی ہے۔ اب اس طریقہ کار کے مطابق یہ میں نے ایک مرتبہ پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑی دیر خاموش رہنا ہے اور پھر اس وظیفہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ کو آپ نے کم از کم 70 مرتبہ لازماً پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ چاہیں تو 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقہ کار کے مطابق آپ نے ایک ہی دفعہ اس وظیفہ کو مکمل کر لینا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور روتی ہوئی شکل کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی جائز خواہش ہو جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، آپ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جائز مراد کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ عطا ہوگی۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔